الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز سامعین حضرات، شعبان المعظم کا یہ آخری جمعۃ المبارک اور شعبان المعظم کے آخری ایام ہیں اور شعبان کے مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور بڑی ہی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکتیں مل جائیں، رحمتیں مل جائیں، مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، جہنم سے نجات مل جائے، درجات بڑھ جائیں، اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی قربتیں مل جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے دعائیں کر رہے ہیں ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان مغفرتوں کو حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے نجات پانے کے لیے، جنت میں درجات میں اضافہ کرنے کے لیے، اور امت کو سبق دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے تھے، رحمت للعالمین تھے۔ آپ کے شفاعت سے امت کی بخششیں ہونی ہیں، لوگوں کی مغفرتیں ہونی ہیں۔ آپ کے لیے دنیا سجی ہے، بنی ہے، آپ کے لیے جنت سجی ہے، بنی ہے، اور آپ ہی کی تشریف آوری کے لیے پوری دنیا کو میرے رب نے سجایا ہے، بنایا ہے، بچھایا ہے، کھڑا کیا ہے آسمان کو۔ تو یہ سب میرے نبی کی برکتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کی نشانیاں ہیں، تشریف آوری کی نشانیاں ہیں۔ یہ آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ سمندر ہے، یہ زمین ہے، یہ ہوائیں ہیں، یہ چرند ہیں، یہ پرند ہیں، ہر چیز کا وجود میرے نبی کے تشریف آوری کی بنا پر ملا ہے۔ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں کہ مجھے رمضان کے مبارک مہینے کی عبادات کرنے کا موقع مل جائے، اتنی میری زندگی میں برکتیں ہو جائیں۔
اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، 2 مہینے پہلے سے ہی دعائیں فرما رہے ہیں۔ جو بخشی بخشائی ہستی ہے، جب اس کو اتنا شوق ہے، ان کو اتنا جنون ہے، ان کے لیے اتنی فکر ہے، تو ہم جو امت کے سیاکار ہیں، گناہ گار ہیں، نہیں معلوم ہمارا حشر نشر کیا ہونے والا ہے، نہیں معلوم ہماری موت کیسی حالت میں آنے والی ہے، نہیں معلوم ہمارے ساتھ ہمارا رب کیا معاملہ فرمائے گا۔ تو ہمیں تو اور بھی زیادہ کوشش کرنی چاہیے، یہ فکر کرنی چاہیے، یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اور رمضان مبارک کا مہینہ مل جائے تو خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح روزے رکھے روزے رکھنے چاہیے، جس طرح راتیں گزاری راتوں کا قیام کیا راتوں کا قیام کرنا چاہیے، جس طرح اپنے رب سے باتیں کی ہیں، اپنے رب کی عبادت کی ہے، اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، اپنے رب کے سامنے روئے ہیں، اپنے رب کے لیے تڑپے ہیں، اس امت کے لیے تڑپے ہیں، تو ہم میں سے ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ وہ تو بخشے بخشائے تھے، اور ہم نہیں معلوم ہمارا کیا ہوگا، تو ہمیں تو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ کتنے ہمارے پیارے ایسے تھے گزشتہ رمضان میں موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں۔ گزشتہ رمضان میں اسی مسجد میں تراویح پڑھی تھی، لیکن آج تراویح پڑھنے کے لیے موجود نہیں ہیں، وہ چلے گئے، ہمیشہ کے لیے چلے گئے، اب کہ یہ بھی لوٹ کر نہیں آنے والے ہیں۔ تو نہیں معلوم ہم میں سے اب جس کو یہ رمضان کا مہینہ مل گیا، نہیں معلوم مکمل بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، اور آئندہ سال نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اگر اس سال نصیب ہو جائے اللہ رب العزت کے فضل سے، تو یہ نہیں معلوم آئندہ سال نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ اللہ اس رمضان میں ہمارا ایسا وقت نہ گزرے جو غفلت میں ہو، ایسا وقت نہ گزرے جو دوریوں میں ہو، ایسا وقت نہ گزرے اے اللہ جو نافرمانی میں ہو، معصیت میں ہو۔ رمضان کے روزے ہیں، مہینہ ہے، ہم کھا رہے ہوں، ہم پی رہے ہوں، یا اللہ ایسا ہمارا یہ مہینہ نہ گزرے۔ ہماری مسجد تراویحوں سے ویران ہو، قرآن مجید کو سننے سے ویران ہو، یا اللہ ایسا وقت ہمارا نہ گزرے۔ ہم ایسے ہو جائیں کہ ہمارے سارے معاملات پیچھے رہ جائیں، اور اس پورے مہینے میں ہم ایسے بن جائیں کہ پوری رات ہم اپنے رب کی عبادت کریں، پورے دن اپنے رب کے لیے روزہ رکھیں، سحری میں اپنے رب کو یاد کریں، افطار میں اپنے رب کو یاد کریں، اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعائیں مانگیں، ان کے احسانات ہیں، ان کا ہمارے ساتھ حسن سلوک تھا، ان کے ہمارے ساتھ محبتیں وابستہ تھی، ان کا ہمارے لیے احسانات تھے، ہمارے لیے خیر خواہ تھے، ہماری رہنمائی کرنے والے تھے، ہمیں دیکھنے والے تھے، لیکن آج وہ نہیں ہے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اگر ہمیں اللہ نے یہ نصیب کر دیا ہے تو ہم اپنی بھی ایسے اعمال کریں کہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے اور ہمارے ان مرحومین کی مغفرت ہو جائے۔ ایسی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا، ایسا اللہ کو یاد کرنا۔ تو شعبان المعظم کا جب مہینے کے آخری تاریخیں ہوتی، آخری ایام ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بیدار کرنے کے لیے وعظ و نصیحت فرماتے۔ ایک مرتبہ ایک طویل وعظ فرمایا، اور اس وعظ کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا آخری تاریخ تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں ایک وعظ فرمایا، اور فرمایا اے لوگوں، تمہارے اوپر ایک مہینہ آنے والا ہے جس کے روزوں کو تمہارے رب نے تم پر فرض کیا ہے، جس کے رات کے قیام کو تمہارے رب نے تراویح کی صورت میں ثواب کا ذریعہ بنایا ہے۔ تمہارے اوپر مہینہ آنے والا ہے
جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، جس کا دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، جس کا تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، اے لوگوں وہ مہینہ ایسا ہے کہ تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا روزے دار کو ملا ہے، اور روزے دار کے ثواب سے کم نہیں کیا جائے گا روزہ افطار کرانے کا۔ فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم میں سے کسی کے پاس اتنی وسعت نہ ہو کہ روزہ افطار کرائے تو ہم میں سے کئی طرح کے لوگ ہیں، غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، مسکین بھی ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت قوت اور اتنے وسائل نہیں کہ وہ افطار کرا سکے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، روزہ افطار کرانا پیٹ بھر کر، یہ مقصد نہیں ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں گنجائش دی ہے پیٹ بھر کر کھلاؤ، اور لیکن یہ ثواب تو تمہیں ایک گھونٹ پانی کے ذریعے افطار کرنے سے بھی مل جائے گا، لسی پلانے سے بھی مل جائے گا، کھجور کا ایک دانہ کھلانے سے بھی تمہیں یہ ثواب مل جائے گا، پورے دن کا ثواب، پورا دن روزہ رکھنے کا ثواب۔ تو یہ کون فرما رہے؟ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو شخص تم میں سے اپنے غلام سے بوجھ کو ہلکا کر دے اس مہینے میں، اللہ رب العزت جہنم سے اس کو خلاصی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کو پالے، 4 چیزوں کا اہتمام کرے۔ 2 چیزیں تو ایسی ہیں جن کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے، ان 4 چیزوں میں سے پہلی 2 کہ جو تم میں سے اس مہینے کو پالے کلمہ طیبہ کی کثرت اختیار کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور استغفار کی کثرت اختیار کرے۔ دوسری چیز کثرت کے ساتھ استغفار کرنا۔ سال بھر میں کتنے گناہ ہوئے، کتنی رب کی نافرمانیاں ہوئی، کتنے حقوق پامال کیے، کتنوں کے دلوں کو دکھایا، کتنوں کو ستایا، کتنوں کو رلایا، کتنوں کو اپنے سے دور کیا، کتنے گناہ ہوئے، کتنا اپنے رب کی نافرمانیاں کی ہیں۔ سال بھر ہمارا تاریکی میں گزرا، اب یہ رحمتوں والا جو مہینہ آیا ہے اس میں اپنے رب کو منانا ہے، اپنے رب کو پکارنا ہے، اپنے رب کو منانا ہے اور بخشش کرانی ہے۔ تو یا اللہ تعالیٰ سے گناہوں پر استغفار کرنا، اور استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں سے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں سے، تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا داتا ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا رازق ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میرا حاجت روا ہے، تو ہی میرا داتا ہے، تو ہی میرا دستگیر ہے۔ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ واتوب الیہ، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کر رہا، میں تیری طرف متوجہ، اپنی توجہ کو تیری طرف لا رہا ہوں۔ اے اللہ تو میری طرف متوجہ ہو جا، اے اللہ تو میری طرف دھیان کر لے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو میری مغفرت کر دے۔ سال میرا ایسا تجھ سے دوری میں گزر گیا، تجھ سے قطع تعلقی میں گزر گیا، تجھ سے دوری میں گزر گیا۔ اے اللہ یہ مہینہ ایسا آیا ہے اب میں تجھ سے دور نہیں ہوں گا، اے اللہ تو میرے قریب ہو جا، اے اللہ میں تیرے قریب ہو رہا ہوں تو بھی میرے قریب ہو جا۔ اللہ تو قریب ہو، اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے تلاش کرتا ہے، میرا بندہ ہو تو صحیح میرے قریب، ہو تو صحیح میرے قریب، پھر مانگ تو میری رحمت جوش میں آئے گی۔ دنیا والے بخیل ہو سکتے ہیں، دنیا والے کنجوس ہو سکتے ہیں، دنیا والے سخت دل ہو سکتے ہیں، تیرا رب سخت دل نہیں ہے،
تیرا رب بخیل نہیں ہے، تیرا رب کنجوس نہیں ہے، تو مانگ تو صحیح، جو تو اپنے رب سے مانگے گا تجھے ملے گا، جو کچھ تو اپنے رب سے مانگے گا تجھے ملے گا، تو اللہ پھر دیتے ہیں۔ تو اس مہینے کو ان دو چیزوں کو لازم سمجھ کر گزارنا ہے، اور فرمایا دو چیزیں ایسے ہیں جن کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک، جنت کی طلب، جنت کی طلب۔ اب جنت بھی عام جنت نہیں مانگنی، جنت مانگنی ہے اللہ رب العزت سے جنت الفردوس، یہ تمام جنتوں میں بڑی جنت ہے، جس کی جن جنتوں کے تمام جنتوں کے حسن جنت الفردوس کے مقابلے میں ماند پڑ جاتے ہیں، پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اس قدر خوبصورت اور حسین و جمیل وہ جنت ہے جنت الفردوس۔ تو اللہ رب العزت سے سوال کرنا ہے، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اے اللہ مجھے جنت فردوس عطا فرما، میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، تو مجھے وہ دے دے۔ اور پھر پناہ مانگنی ہے، کس چیز سے؟ دوسری چیز جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اور وہ ہے جہنم سے نجات، جہنم سے نجات، جہنم سے خروج، جہنم سے تحفظ۔ اور وہ اس کے لیے کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ جہنم بڑی خطرناک ہے، اس کی پکار بڑی خطرناک ہے، بھیانک ہے۔ اس کی پکار کو اگر سن لیں تو ہم ویسے ہی مر جائے، گھاس تک پھیکی پڑ جائے، خشک ہو جائے، اتنی خطرناک ہے جہنم۔ جو جہنموں کے لیے پکارتی ہے، جہنم کے لیے آواز لگاتی ہے، ندا لگاتی ہے، وہ بھوکی ہے، وہ پیاسی ہے، اور اس کی بھوک مٹے گی جہنمیوں کو، گناہ گاروں کو، کافروں کو، فاجروں کو، فاسقوں کو، مشرکوں کو کا نوالا بنا کر اس کی بھوک ختم ہوگی۔ لیکن پھر بھی وہ کہے گی، تمام دنیا کے کافر اس کا نوالا بن گئے، تمام دنیا کے مشرک اس کا نوالا بن گئے، تمام دنیا کے گناہ گار اس کے نوالا بن گئے، پھر بھی وہ کہے گی اے اللہ اور دے، حل من مزید، اور دے، ابھی میں بھوکی ہوں، ابھی میں پیاسی ہوں۔ تو جہنم انتظار میں ہے، تو اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ مجھے جہنم سے خلاصی عطا فرما، حفاظت عطا فرما، میں پناہ مانگتا ہوں جہنم سے۔ تو چار چیزوں کو رمضان مبارک کے مہینے میں لازم پکڑنا ہے، کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور جنت کی طلب، اور جہنم سے پناہ، جہنم سے پناہ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو پانی پلائے، لسی پلائے، اور اس کا افطار کرائے، پانی کے ذریعے سے، لسی کے ذریعے سے، شربت کے ذریعے سے، تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن میرے ہاتھوں سے، میرے حوض سے اس کو پانی پلائے گا، اور وہ پانی ایسا ہوگا کہ اس کو پی لینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی، جنت میں داخل ہونے تک۔ اور ایک روایت میں آیا ہے جب لوگ میدان حشر کی طرف دوڑیں گے، لوگ میدان حشر کی طرف دوڑے لگائیں گے، تو لوگوں کی مختلف کیفیات ہوں گی، برہنہ ہوں گے، برہنہ تو سبھی ہوں گے، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، اس قدر خوف، اس قدر ان کو اللہ کا ڈر۔ پھر ان لوگوں میں کچھ لوگ ایسے جن کے گھٹنوں تک پسینہ آیا ہوگا، گھٹنے چھپ گئے ہوں گے پانی سے، ان کا پسینہ نکل کر زمین پر آیا، اور زمین پر سے اوپر نظر آیا، اوپر ابھرا، اور اوپر ابھر کے اس کے ٹخنے پانی میں ڈوب گئے پسینے سے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے گھٹنوں تک ہوگا، ٹخنوں کے بعد دوسرا نمبر گھٹنوں کا، گھٹنوں تک ہوگا، اور گھٹنوں تک ان کا پسینہ نکل کر گھٹنے تک ان کے پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کی ناف تک ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہوگا، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سر کے بالوں تک پسینے میں ڈوب چکے ہوں گے۔ اور یہ کیا ہوگا؟ جہنم کا خوف، اللہ کے غضب کا خوف کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، میدان حشر میں ہوگا کیا۔ تو اس وجہ سے
اللہ رب العزت اس وقت پیاس شدت کی لگے گی، تو نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جب حوض کوثر کا جام پئیں گے تو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ بشارت ہے کس کے لیے؟ جو کسی روزے دار کو لسی پلا دے، پانی پلا دے، شربت پلا دے، روزہ افطار کرا دے، اس کے لیے یہ بشارت ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت تلاوت کی تھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ نہ سمجھو تم پر ہی فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے، کما کتب علیکم الصیام، جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تم پر بھی اسی طرح فرض کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تتقون تقوی کا یہ لفظ آیا، تقوی کے دو معنی آتے ہیں۔ تقوی کا ایک معنی یہ ہے گناہوں سے بچنا، اور تقوی کا ایک معنی یہ ہے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا، اور یہ جس میں پیدا ہو گیا وہ کبھی رمضان مبارک کے مہینے میں تراویح نہیں چھوڑے گا، جس میں یہ پیدا ہو گیا وہ قرآن کریم کے سننے سے اکتاہٹ محسوس نہیں کرے گا، جس میں یہ پیدا ہو گیا اس کی راتیں غفلت میں نہیں گزریں گی، اس کے دن افطار کے ساتھ نہیں گزرے گا، اس کی سحری اور افطاری عبادات کے بغیر نہیں ہوں گی، تو جس میں یہ تقوی پیدا ہو گیا۔ اور فرمایا تم پر نہیں، تم سے پہلے پیغمبروں پر بھی یہ فرض کیے گئے، لیکن رمضان مبارک کا مہینہ پورا کا پورا اس امت پر فرض ہوا۔ حضرت نوح آدم علیہ السلام نے ایام 20 کے روزے رکھے، ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہر مہینے کی چاند کے اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا، فرض تھا۔ اور اسی طرح پر حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے آج تک روزے رکھتے آ رہی ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 2 مہینے کے روزے فرض تھے، اور اس امت پر اللہ رب العزت نے 1 مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، لیکن یہ 1 مہینے کے بھی ایسے ہیں کہ جن کے اندر آپ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک تمہارے لیے یہ حکم ہے تخلقوا باخلاق اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدائی صفات پیدا کرو، اللہ کھانے سے پاک ہے تم نے نہیں کھانا، اللہ پینے سے پاک ہے تم نے نہیں پینا، اللہ نفسانی خواہشات سے پاک ہے تم نے نہیں اپنی بیویوں کے قریب جانا، اپنی خواہش نفسانی کو پورا کرنا روزے کے حالت میں، اور اللہ رب العزت کی یہ صفات ہیں، تو تم نے یہ کام نہیں کرنے، تو اس حالت میں تم نے روزہ کا دن گزارنا ہے، یہ خدائی صفات ہیں، ان کو پیدا کرو۔ تو ہمارے اوپر اللہ نے یہ احسان کیا، 24 گھنٹے کا روزہ فرض نہیں کیا، صرف صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اور رات کو 1.25 گھنٹہ صرف تراویح کے لیے، پوری رات کر سکتے، 1.25 گھنٹہ نماز سے لے کر تراویح تک، زیادہ 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، اس میں تم نے اپنے رب کی عبادت کرنی ہے تراویح کی صورت میں، لیکن نہیں کرتے۔ پہلے 2 دن 3 دن مسجدیں بھر جاتی ہیں، اس کے بعد مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے عید کے دن خوشی خوشی دوڑے لگا کر عیدگاہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پھر ان پر یہ افسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے رمضان کے مہینے میں تراویح نہیں پڑھی، ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کے روزے نہیں رکھے۔ تو ان چیزوں باتوں کا ابھی سے عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ پورا قرآن سنیں گے تراویح میں، اور انشاءاللہ اگر پورے رمضان میں 30 قرآن نہیں، 60 قرآن نہیں، کہ رات اور دن میں ایک قرآن مکمل نہیں کر سکتے، کم از کم 30 قرآن ہی مکمل کر لو۔ 30 قرآن نہیں کر سکتے، کم از کم جو ہے ایک ہی قرآن مکمل کر لو، اور تراویح میں سننا قرآن کو، مکمل قرآن کریم کو تراویح میں سننا، یہ ایک سنت ہے۔ مکمل قرآن کریم کو تراویح میں سنانا یہ ایک سنت ہے، مستقل سنت ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا کہ آج کچھ تراویح یہاں پڑھی، یہاں کچھ پارے سنے، پھر کسی اور مسجد میں جا کے کچھ اور پارے سنے، تو آپ کا قرآن ادھورا رہ سکتا ہے۔
تو ایک ہی جگہ پر رہ کر مکمل قرآن کو سننا. ہاں اگر ترتیب ہے، دوسری جگہ کا آپ کو پتہ ہے میرے وہ سپارے نکل جائیں گے، میں سن لوں گا، تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، ممانعت نہیں ہے. لیکن کوشش کریں کہ پورے قرآن کو سننا ہے تراویح کی نماز میں، اور مکمل تراویح کو پڑھنا ہے. اس میں فائدہ آپ لوگوں کا ہے. ورنہ دیکھ لیں جو پچھلے سال موجود تھے آج موجود نہیں ہیں، آج وہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ہم لوگوں پر یہ خوش ہو رہیں گے یہ کہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ان کو ابھی زندہ کیا ہوا ہے، کہ ابھی ان کو موقع ملا ہوا ہے کہ رب کو راضی کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم لوگوں نے آخرت کی فکر کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے، تراویحوں کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت قرآن کریم کی کثرت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتوں کا اہتمام فرمائے.